بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایس ایچ او صاحب کی طرف سے ہمیں بلایا گیا تھانے کے اندر۔ کمیٹی تو پہلے سے ہی پہنچی ہوئی تھی۔ مغرب کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے مجھے کال آئی اور بتایا گیا کہ ایس ایچ او صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد ہم وہاں پر پہنچے تھانے کے اندر۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک سوال کا جواب دوں، جو دوست احباب کر رہے ہیں یا لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہمارے جو نمازی حضرات ہیں مسجد کے، کیا وہ ساتھ دے رہے تھے یا پھر وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے؟ تو اس کا میں جواب آپ کو دے دوں کہ الحمدللہ ہمارے نمازیوں نے ساتھ دیا، اور ہمارے نمازیوں نے میرا ساتھ نہیں دیا بلکہ حق کا ساتھ دیا، کیونکہ مجھے 3 سال ہو گئے یہاں پر، اور میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے امام کا ساتھ دینا ہے یا آپ نے کمیٹی کا ساتھ دینا ہے۔ میں نے سب کو یہی کہا ہے کہ آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے۔ امام کا ساتھ بھی تب دینا ہے جب وہ حق پر ہوں، اور اگر وہ حق پر نہیں ہے تو امام کا ساتھ نہیں دینا۔ تو ان کو میں نے حق کی، تو وہ حق کے لیے ہمارے پاس آئے تھے، ہمارے ساتھ آئے تھے، نہ یہ کہ وہ ہمارے ساتھ دینے کے لیے۔ ایسے ہی میں تمام احباب سے، نمازیوں سے، انتظامیہ سے، جتنے بھی حضرات ہیں، سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے حق کو دیکھ کر ساتھ دینا ہے، محلے داری رشتہ داریوں کو دیکھ کر آپ نے ساتھ نہیں دینا۔ تو الحمدللہ ہمارے نمازی آئے تھے، اور ان کا یہی ذہن بنایا گیا تھا کہ آپ نے جو حق ہے، اگر میرا وہاں پر قصور بنتا ہے تو آپ نے میرے خلاف ہونا ہے اور مجھے جامعہ سے، مسجد سے نکالنا ہے، اور اگر انتظامیہ کا قصور ہے تو پھر آپ نے انتظامیہ کے خلاف ساتھ دینا امام کا۔ سمپل سی بات ہے۔ تو الحمدللہ نمازی آئے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر کیا ہوا تھا یہ بتانے سے پہلے میں مختصر آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں، میں نے 2 چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جس بندے کو موت سے ڈر لگتا ہو نا، وہ بندہ کبھی جہاد پر نہیں جا سکتا، اور جس بندے کو نوکری کا ڈر ہو، جس امام کو نوکری کا ڈر ہو، وہ کبھی حق بیان نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو نوکری کا ڈر ہے نا ذہن میں، تو آپ حق نہیں بیان کر سکتے۔ اسی لیے میں جب حق بیان کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نوکری سے نہیں ڈرتا، میں امامت سے نہیں ڈرتا کہ مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ ایک چیز تو یہ میرے ذہن میں ہوتی ہے، آپ بھی ذہن میں رکھ لیں جتنے بھی ائمہ مساجد میری بات سن رہے ہیں۔ اور دوسری میرے ذہن میں ہمیشہ یہی بات پیش نظر ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر حق بیان کرنے کے لیے اگر ہم نے کوئی تکلیف اٹھائی ہے یا کوئی نقصان ہمیں ہوا ہے، جیسے نوکری کا نقصان ہو گیا، امامت کا نقصان ہو گیا، یا مالی نقصان ہو گیا، جانی نقصان ہو گیا، کوئی بھی کسی قسم کا نقصان ہو گیا، اللہ کی رضا کی خاطر اور حق کی بات کرتے ہوئے، تو ہمیں یہ یقین ہے کہ اس سے بہتر اللہ رب العالمین ہمیں نعم البدل عطا فرمائے گا، اور وہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے صرف ظاہری دنیا کو بھی دیکھنا ہے نا، تو دنیا میں بھی اگر آپ اس کی رضا کی خاطر تکلیف برداشت کر کے دیکھو، آپ اس سے بہتر، اور اس کی خاطر نقصان اٹھا کر دیکھو تو صحیح، آپ کو اس سے بہتر اللہ عطا فرماتا۔ لیکن ہم دنیا کو نہیں دیکھتے، اور دنیا سے بہتر ہم آخرت کو دیکھتے ہیں، اور آخرت کی فکر میں ہم کوئی بھی قدم ہے وہ اٹھاتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا تھا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ اگر آپ اکیلے بھی ہیں نا، تو حق بات پر ڈٹے جانے سے کبھی مت ڈریں۔ یہ نہ کہیں کہ جی میں تو اکیلا ہوں، کیا کر سکتا ہوں۔ نہیں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، میرے اب یہاں رازداں اور بھی ہیں۔ جو ائمہ حضرات ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں سے نوکری چلی گئی، امامت سے فراغت ہو گئی، فارغ کر دیا، کمیٹی نے نکال دیا، تو پھر کیا بنے گا، کہاں سے کھائیں گے؟ اور بھائی تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو رزق کی کبھی فکر نہ کیا کریں، اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ رزق دینے والی ہے۔ یہ 2 چیزیں آپ نے ہمیشہ ذہن میں بٹھانی ہے۔ اور اب چلتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہوا تھا۔ جب ہم گئے تھے ایس ایچ او صاحب کے سامنے، ارشد خان نام تھا جی، پونے 5 نمبر اورنگی ٹاؤن میں، ماشاءاللہ انہوں نے، پہلے تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ پولیس والے تو ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں، لیکن جب وہاں پر گئے اور ارشد خان صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے، سامنے بیٹھے، انہوں نے بڑے پیار سے، محبت سے، بڑے اخلاق سے اور دوستانہ ماحول میں انہوں نے جو بات کی ہے اور اپنائیت کا جو احساس دلایا ہے، تو اس سے جو ہے وہ بہت ہی خوشی ہوئی، بہت راحت ہوئی، اور جس انداز سے انہوں نے مسئلے کو حل کیا ہے، تو اس سے بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ اس محکمے کے اندر اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں۔ اگر سارے محکموں میں اسی طرح کے لوگ موجود ہوں،
ہوں، اسی طرح کا بیہیو کرنا شروع کر دیں تو پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں اور پاکستان میں جرائم کا خاتمہ ہو جائے اور لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو جائے۔ میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے علاقے کے ایس ایچ او پر نظر رکھیں۔ نظر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، لوگوں سے پوچھیں کہ کس قسم کا فیصلہ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ پولیس کے پاس جانے کی بجائے ہم آپس میں اپنے جو معاملات ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے نقصانات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، بعض قتل و غارت گری تک بھی آ جاتی ہے اور بہت بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے نقصانات سے بہتر ہے کہ ہم اس طرح کے اپنے علاقے کے جو ایس ایچ او صاحب ہیں یا جو اپنے علاقے کے ایماندار دیانتدار تھانے دار صاحب جو بھی ہیں آفیسر ہیں، ان سے ہم رابطہ کریں، رجوع کریں اور ان کی نگرانی کے اندر جو ہے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست انداز میں، پیار بھرے انداز میں انہوں نے ہینڈل کیا اس مسئلے کو اور انہوں نے ایک ایگریمنٹ تیار کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے تنخواہ کا مسئلہ کمیٹی نے اچھالا کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے بڑی جو محبت بڑی بات کی ہے نا وہ یہ ہے کہ انتظامیہ سے کہا کہ آپ ان کی تنخواہ بڑھا دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اخراجات وغیرہ ہیں اس لیے ہم تنخواہ نہیں بڑھا سکتے، تو ایسے تو صاحب نے کہا کہ بھئی امام صاحب آپ تنخواہ پر اگر آپ کو زیادہ تنخواہ کی ضرورت ہے اور باقی مہنگائی ہے اور اخراجات ہوتے ہیں تو آپ 10,000 مجھ سے لے لیا کریں، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ ماشاءاللہ اس طرح کی اگر بات کرنے والے بن جائیں تو ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے پولیس والے محکمے کی۔ میں نے تماشا کیا ہے تو فیصلہ آپ نہیں کریں گے، یہ مسئلہ قرآن اور مسائل ہوئے، کچھ ان کو اعتراضات تھے ہم پر جو پولیس والے کے سامنے ایس ایچ او صاحب کے سامنے رکھے گئے، میں نے تماشا کیا، مجھے مجھے اعتراض نکالو، تھے، میں نے آپ لوگوں جواب نے بھی دیے تماشا اس کے۔ کھڑا کیا تو آپ نکلو۔ آخر میں بات ہمارے ایک عالم دین تھے ڈاکٹر اقبال صاحب، طاہر اقبال صاحب، انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا اور ان کی زبان سے یہ مسئلہ نکلا کہ بھئی جو انتظامی معاملات ہیں اس میں امام صاحب انٹرفیئر نہیں کریں گے اور جو شرعی معاملات ہیں ان کے اندر انتظامیہ جو ہے وہ دخل اندازی نہیں کرے گی۔ تو اسی بات پر جو ہے وہ ایس ایچ او صاحب نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے اس چیز کو ہم لکھ لیتے ہیں اور اس میں آپ اتفاق کریں۔ اس طرح ہمارا جو ہے وہ اس طرح اتفاق ہو گیا اور یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب میں وہیں پر ہی جامع مسجد الفلاح کے اندر ہی امامت کر رہا ہوں اور الحمدللہ اور جب تک ہمارا رزق یہاں پر ہے ہم امامت کرتے رہیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ جتنا اللہ نے یہاں رزق رکھا ہے تب تک ہمیں دنیا کی کوئی طاقت بھی نہیں ہٹا سکتی، اور جب اللہ نے ہمیں ہٹا دیا تو ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے بہتر کسی بھی جگہ کا ہمارے لیے انتظام فرما دے گا۔ یہی یقین ہونا چاہیے ہر امام مسجد کو یہ ذہن میں رکھیں۔ الحمدللہ یہ مسئلہ دفعہ دفعہ